آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام کوئی روایتی پروگرام نہیں ہے۔ روایتی پروگرام سے مطلب کہ میلاد آیا تو کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے کہ میلاد کرائیں، امام کا کام ہے کہ اس میں شامل ہو۔ آج کا پروگرام بالکل خالصتاً ایک اللہ رب العزت کی دنیا میں جو ایک نعمت اپنا گھر وہ عطا ہوئی ہے، اس پر شکرانے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اور جیسا آپ نے سنا کہ میں آج ہی پہنچا ہوں تقریباً 3-4 بجے، اور کل صبح میری روانگی ہے، اور بنیادی طور پر نیو یارک میں صرف اس پروگرام کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اس کی بنیادی وجہ محترم جناب شیخ محمد عارف صاحب اور ہمارے بھائی عزیز محترم شیخ محمد بلال اور عزیز محترم شیخ محمد عمر اور ان کی والدہ صاحبہ اور اس پورے گھر کا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے میرے ساتھ ایک خاص محبت اور ارادت اور تعلق کی وجہ سے یہ پروگرام۔ اگلی بات، انسان دنیا میں جب اپنا سفر آگے بڑھاتا ہے، آگے چلتا ہے، تو زندگی کے مراحل گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو سوشل، اکنامک اور فیملی جو اس کا سٹیٹس ہے، وہ اللہ رب العزت کی توفیق سے نارملی ایک کامن انسان کا وہ ڈیولپ ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے، وہ آگے جاتا ہے، وہ اوپر ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے انسان میں حرص رکھی ہے، انسان میں طلب رکھی ہے، ہوس رکھی ہے، اور دوسروں کو دیکھ کر اس کے اندر یہ طلب پیدا ہوتی ہے دنیا کی چیزوں میں، مکانات میں، گاڑیوں میں، بزنس میں، لباس میں، شادی کرنے میں، لین دین میں، باقی ساری چیزوں میں، اور انسان کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور ان چیزوں کو اپ گریڈ کرتا ہے، اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسانی فطرت میں رکھا ہے، یہ ڈیمانڈ، یہ طلب، یہ حرص، یہ ہوس۔ کیوں؟ اگر یہ چیز انسان میں نہ ہو تو دنیا بے رنگ ہو جائے، دنیا بجھ جائے، اور اس کی جو رونق اور اس کی رنگینی ہے وہ ختم ہو جائے، اور لوگوں کی اس کوشش کی وجہ سے اس دنیا کا جو ظاہری حسن ہے اور انسان کی جو جد و جہد ہے، آگے بڑھنے کی کوشش جو ہے، جو اس کو متحرک رکھتی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ اللہ نے اس چیز کو قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں خود بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ ترجمہ سنیے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے، یہ آگے جو چیزیں آ رہی ہیں مفہوم بتا رہا ہوں، عورتوں کی، اولاد کی، سونے چاندی کی، سواریوں کی، چوپایوں کی، جانوروں کی، گاؤں کی اور ولیج لائف میں، کھیتی باڑی کی، زمینداری کی، چودراہٹ کی، ٹھیک ہے، یہ طلب اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔
ہم نے ان چیزوں کو انسان کے لیے خوشنما کر دیا ہے، ہم نے ان چیزوں کو انسان کے لیے اس میں اٹریکشن رکھی ہے کہ انسان اس کی طرف کھنچتا ہے، انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے، یہ چیز اس کے پاس ہو، وہ اس کو استعمال کرے اور استعمال کر کے اس کو انجوائے کرے، اور یہ چیز اس کے پاس ہو اور انسان اس پر فخر کرے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یاد رکھنا یہ سب دنیا کی زندگی میں برتنے کی، استعمال کرنے کی اور دنیا کا ساز و سامان ہے بس۔ واللہ عنہ حسن المآب، جو اللہ کے پاس ہے نا، جو رب نے تمہارے لیے آخرت میں رکھا ہوا ہے، وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ آگے چلیے، اللہ فرماتے ہیں قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے محبوب آپ اعلان فرمائیں کہ میں تمہیں بتا نہ دوں، خبر نہ دے دوں، انفارم نہ کر دوں، بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، ان چیزوں کے بارے میں جو ان سے بہتر ہیں، ان سے اچھی ہیں۔ وہ کن کے لیے ہیں؟ للذین اتقوا عند ربہم، وہ ان کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ اچھا مولا یہ ہیں کن کے لیے؟ الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ سمجھنے والی بات کہ یہ ان کے لیے ہیں جو دنیا کے اس مال و متاع کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتے، جو ان کو بناتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، اور ان کے حاصل کرنے میں حلال و حرام کی تمیز کو ختم نہیں کرتے، حاصل کرتے ہیں لیکن دل نہیں لگاتے، ان چیزوں سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ان چیزوں کے بنانے والے سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا ان میں نہیں رہتی، دنیا کو استعمال کرتے ہیں، دنیا کو استعمال کرتے ہیں لیکن دنیا سے محبت نہیں کرتے، دنیا کو استعمال کرتے ہیں لیکن دنیا سے محبت نہیں کرتے، اور اپنی آخرت کو، اپنی نجات کو، دنیا سے اس ہر چیز کو چھوڑ جانے کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں۔ اچھا مولا وہ کون ہیں؟ ایک تو وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں، آمنا، مولا ہم تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اور اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں۔ وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اب اللہ فرماتا ہے، مولا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ہیں کون؟ اللہ فرماتا ہے الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کا مطلب اگر دنیا کی چیز نہیں ملی تو ناجائز طریقے سے نہیں لیتے، صبر کر لیتے ہیں اور محنت کر کے جائز ذرائع کو حاصل کر کے پھر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر نہ ملے تو چوری نہیں کرتے،
رشوت نہیں لیتے، کرپشن نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، فراڈ نہیں کرتے، بلکہ اس نعمت کے نہ ملنے پر صبر کر لیتے ہیں۔ والصادقین، سچ بولتے ہیں، والقانتین، اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کرتے ہیں، نعمت کے ملنے پر تکبر نہیں کرتے، کسی دنیا کے عہدے اور دنیا کی چیز ملنے پر غرور نہیں کرتے، اتراتے نہیں ہیں، کسی دوسرے کو جس کے پاس وہ نہیں ہے اس کو حقیر نہیں جانتے، اس کو کم تر نہیں جانتے، اس کی تذلیل نہیں کرتے، اس کا مذاق نہیں اڑاتے۔ والمستغفرین، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، بالاسحار، صبح کے۔ اب ان دونوں آیات کو سامنے رکھنے کے بعد آج کا یہ پروگرام دنیا میں ایک اچھا گھر ملنے پر ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے اس کے پیچھے محترم جناب شیخ محمد عارف صاحب کا، ان کی فیملی کا، پوری فیملی کا، دونوں بیٹوں کا، بلال اور عمر، اور اس کے ساتھ ان کی جتنی فیملی ہے، ان کی والدہ کا بھی اس میں اتنا ہی حصہ ہے، بہنوں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے، آپس کی محبت کا اتنا حصہ ہے کہ آج 35 سال گزرنے کے بعد آج یہ دنیا کے لحاظ سے اس ایک کشادہ، باعزت، رسپیکٹڈ گھر کے اندر موجود ہے۔ لیکن میں اگلے سٹیپ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، اگلے لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ کسے معلوم نہیں، مجھ سمیت، کہ یہ چھوڑ کر جانا ہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے، یہ گھر آج تو نہیں بنا، کیا خیال؟ یہ گھر آج تو نہیں بنا، یہ لانگ ٹائم پہلے بنا ہوگا، کیا خیال؟ 1949 میں بنا، کیا خیال ہے؟ آئیے میں اس چیز کو سمجھانے کے لیے حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی کتاب کشف المحجوب سے ایک حضرت ابراہیم بن ادھم، ان کے بارے میں ایک آپ کا زندگی کی ایک بات شیئر کرتا ہوں۔ ابراہیم بن ادھم جو ہیں وہ بادشاہ تھے، کنگ تھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جب ان کی اصلاح اور تربیت اور اللہ کی طرف رجوع مقدر ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگی کہ بھائی ان کو ذرا تھوڑا سا، یہ دنیا میں مگن ہو گئے ہیں، بالکل انہیں خدا، رسول، آخرت، قبر، حشر بھول گئی ہے، اسی میں مگن ہو گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اب بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا آ گیا، تو یہ ٹرین رکنے والی تو نہیں ہے، اس کا سٹاپ تو آخری موت ہے، آخری منزل وہی ہے۔ پہلے اکیلا تھا، پھر بیٹے ہوئے، پھر پوتے نواسے ہو گئے، کیا خیال ہے؟ باڈی میں چینجنگ آ گئی، پہلے جتنا مرضی چل لیتے تھے، اب تھوڑا سا چلتے ہوئے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، سانس چڑھ جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے جناب ہن تے نماز بھی تساں کرسی تے بیٹھ کے پڑھنی۔ ویئر وی آر گوئنگ، یہ ٹریول کدھر ہے؟ ہم اسے سٹاپ تو نہیں کر سکتے۔ خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی، وہ آئے، تشریف لائے، اور ایک مانگنے والے اور بھیکاری کی شکل میں تشریف لائے، اور لوگ جو ان کے دربان تھے، سیکورٹی گارڈز تھے، ان سے بچتے بچاتے ابراہیم بن ادھم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ گزرتے ہوئے پوچھا بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے سرائے میں جانا ہے۔ آج کے دور میں آپ سمجھ لیجیے یار میں نے ہوٹل میں سٹے کرنا ہے، میں ہوٹل میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پاگل، یہ ہوٹل تجھے نظر آتا ہے؟ یہ تو بادشاہ کا محل ہے۔ وہاں پہنچ گئے ابراہیم بن ادھم کے سامنے، وہ سیکورٹی گارڈ لے کر گئے کہ جناب یہ بابا جی آئے ہیں،
یہ کہتے ہیں کہ میں نے سرائے میں جانا ہے اور ہم ان کو لے کر آپ کے پاس آ گئے. ابراہیم بن ادم نے پوچھا بابا جی یہ آپ کو سرائے لگتی ہے, یہ آپ کو ہوٹل لگتا ہے, اسٹے پلیس لگتی ہے؟ ابراہیم بن ادم کو حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا آپ لاسٹ والی ذرا بند کر دیجیے کہنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے ابراہیم کہ جس تخت پہ تم بیٹھے ہو تمہارے پہلے کون تھا؟ انہوں نے کہا میرے ابا جی تھے. انہوں نے کہا وہ کتنے گئے؟ انہوں نے کہا ٹور گئے. انہوں نے کہا اچھا آپ کے ابا جی سے پہلے کون تھا؟ انہوں نے کہا دادا جی تھے. انہوں نے کہا وہ کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جو بھی ٹور گئے. اچھا پہلے کون تھا؟ پردادا جی تھے, وہ کدھر گئے؟ وہ بھی ٹور گئے. انہوں نے کہا تجھے سمجھ نہیں آتی جہاں بندہ کوئی آئے کچھ وقت گزارے اور گزار کے چلا جائے اسے سرائے نہیں کہتے, اسے رہنے کی جگہ تو کہتے. اس بات سے ابراہیم بن ادم تھوڑے سے ہلکے سے ان کو نا اندر تھوڑا سا ہل جل ہوئی. کیا خیال ہے؟ لوگوں کے قلوب کی اپنی اپنی اقسام ہے نا, قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے جناب. کئیوں لوگوں نے ساری زندگی کوئی پرواہ نہیں ہوتی موج مستی میں. کئیوں کو جب کوئی فوت ہوتا ہے نا سمجھ آ گئی, کوئی اور مرے پھر بھی کوئی ٹینشن نہیں, لیکن اللہ سب کے اپنوں کو سلامت رکھے. جب ان کا کوئی اپنا جاتا ہے نا پیارا پھر تھوڑا جا جھٹکا لگتا. تھوڑی دیر لئی کو دعا روزہ نماز کو مولوی صاحب دے نیڑے ہوئے کو مسیتے بڑے سمجھ آ گئی, مڑ کے پھروں میں ٹور پہ. کیا خیال ہے انسانی زندگی میں نا کسی کو یہ رمضان المبارک میں جھٹکا لگتا ہے, روزے آ گئے اچھا یار روزے رکھنے مسیتے گئے سمجھ آ گئی. کسی کو سال میں ایک دفعہ لگتا ہے, لگتا ہی نہیں. سمجھ آ گئی. یہ نہیں, میں آپ سے ایگری نہیں کرتا, میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. اللہ رب العزت کا نظام ہے, جو بھی انسان دنیا میں ہے اسے یہ جھٹکے وہ ضرور دیتا ہے, ضرور دیتا ہے. ایک دے, دو دے, چار دے, پانچ دے, اپنا اپنا نصیب ہے کہ کتنے لگے. ان جھٹکوں سے سیکھا کس نے کتنا ہے, یہ پھر اپنا اپنا نصیب ہے, اپنا نصیب ہے. میرے ایک دوست, ان کی ویونگ کی بہت بڑی فیکٹری, اور میرے ہوتے ہوتے اللہ نے ایسی برکت دی. جیسے بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ مٹی نہ پائے تو سونا کر دیتی, سمجھ آ گئی. میرے دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ اس کی 3 فیکٹریاں لگ گئیں. اللہ اکبر. تو سناب وہ مطلب ہے پھر تسی آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان ہی تو پیسہ آوے تو پھر جدوں تک لوگاں دسے نہ, لوگاں تک آئے نہ, انہوں ہضم ہی نہیں ہوندا. کیا خیال ہے کہ بھی میں پیسے والا ہوں, وہ جناب ای ایم ای میں گھر بنا لیا سمجھ آ گئی, اور پتہ نہیں کیا کیا. اللہ اکبر. نہ کوئی نماز نہ روزہ نہ مسیت نہ اللہ نہ دین نہ کوئی. کہنا تو مولویاں دا کام ہے, یہ تو غریباں دا کام ہے, سانو کی لگے بھائی, مائنڈ سیٹ ہے نا اپنا اپنا. کیا خیال ہے بھائی, یہ تو جہدے کول نہیں ہے گا وہ منگے, جس کے پاس سب کچھ ہے اسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے. اپنا اپنا ہر بندے کا مائنڈ سیٹ ہے, اس کے مطابق وہ چل رہا ہے, اس کے مطابق وہ آگے چلتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ماشاءاللہ اپنی پسند کی شادی کی, اللہ نے بیٹا دیا, خوبصورت بیٹا. مجھے آج بھی وہ اس بیٹے کا حسین چہرہ یاد ہے. ای ایم ای میں اس کا 4 کنال کا گھر بن رہا تھا. پاکستان میں 4 کنال کا گھر آپ سمجھ سکتے ہیں نا, تو وہ لیول کیا ہوگا. ٹھیک ہے جناب. لو جی, قدرت کا نظام. اللہ اس امتحان سے سب کو محفوظ رکھے, بچا کے رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے. ان کے گھر کے سامنے گھر بن رہا تھا اور انہوں نے واٹر ٹینک زمین پہ کھودا بنایا ہوا تھا, سمجھ آ گئی. 10 بائی 10 کا واٹر ٹینک, اور وہ پانی سے بھرا ہوا تھا اور وہ کورڈ نہیں تھا, گیٹ بھی کھلا تھا. بچہ ان کا کہیں کھیلتے کھیلتے نکلا وہاں سے, پلے کرتا کرتا اللہ کا امر, وہ بچہ وہ بال اس میں گری یا کیا ہوا, وہ بچہ اس ٹینک میں گرا اور اللہ کو پیارا. اب یو کانٹ امیجن. میں نے پھر اس بچے کے فوت ہونے کے بعد, ظاہر ہے وہ دوست تھا, میں گیا, میں نے جب اس کی حالت کو دیکھا نا, میں نے کہا اب 2 چیزیں ہوں گی, یا تو یہ اور بگڑ جائے گا یا پھر اور سدھر جائے گا. ہم نے ایسے بھی دیکھے نا, وسیم اکرم ایک بہت بڑا نام ہے, ان کی پہلی اہلیہ فوت ہو گئی, اب ان کی آسٹریلین وائف ہے, سمجھ آ گئی.
تو جب ان کی اہلیہ فوت ہوئیں، آپ کو معلوم ہے نا انڈیا میں نیشنل ہاسپٹل راستے میں جاتے ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی، اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو میں تعزیت کے لیے گیا وسیم اکرم صاحب کے پاس. تو جب میں ان کے گھر میں بیٹھا علیحدہ، انہوں نے مجھے علیحدہ بلایا. کہتے ہیں میرے دماغ میں ایک چیز ہے، آپ مجھے بتائیں. اور میں نے علیحدہ پوچھ لی ہے. اچھا میں جب ان کے پاس گیا، کہنے لگا وائی مائی وائف، میری بیوی ہی کیوں گئی؟ پھر میں نے اس کو 10-15 منٹ بٹھا کے سمجھایا. اس کو میں نے بتایا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے نا تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، قرآن کا حکم ہے کہ جب مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. اس کا ترجمہ کیا؟ مولا ہم بھی تیرے ہیں اور ہم نے جانا بھی تیرے پاس ہے. وہ زبان سے نکلواتا ہی یہ ہے کہ بندے ساری زندگی تو نے یہ سمجھے رکھا کہ یہ میرا ہے. یہی تو تجھے اقرار کروانا ہے کہ تیرا کچھ نہیں، تو بھی ہمارا ہے، تیرا سب کچھ بھی ہمارا ہے. مالک ہم ہیں، مالک ہم ہیں. اس لیے تو زبان سے یہ اقرار کروایا اس نے. ابراہیم بن ادم جو ہے نا، ان کو اس بات سے ہمیں تھوڑا جا جھٹکا لگا. جھٹکے کو سمجھایا میں نے آپ کو، لیکن کام والے پاس سے دماغ نہیں آیا. دماغ ابھی کھلا نہیں، ڈائریکشن لائف کی کلیئر نہیں ہوئی. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 5 منٹ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. میں اب جب رات کو سوئے اپنے گھر، تو ظاہر بادشاہ کا خوابگاہ، اس کا محل، اس کی باقی چیزیں سمجھ آ گئی اس لیول کی تھی. جہاں وہ سوئے ہوئے تھے ان کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی کہ کوئی شخص واک کر رہا ہے. ظاہر نیند خراب ہو گئی. بادشاہ سلامت نے تالی بجائی، خادم دوڑے دوڑے آئے. انہوں نے کہا چھت پہ کوئی ہے، پتہ کرو کون ہے. نوکر سیکورٹی گارڈ دوڑتے ہوئے گئے تو بابا جی تھے وہاں، خضر علیہ السلام تھے، لیکن اب شکل بدلی ہوئی تھی. پکڑ کر لے کے آ گئے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا. انہوں نے کہا بھائی تو چھت کی کرتا پیا؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں. میں اپنے I'm finding my camels. میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ میرے اونٹ کدھر ہیں. ابراہیم بن ادم نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اٹھا دا کہ کم چھت تے. اونٹ اگر تلاش کرنے ہیں تو جا کر جنگل میں تلاش کر، کسی چراگاہ یا صحرا میں جا کے تلاش کر. اونٹوں کا کام بادشاہ کی محل کے چھت پر کیا ہے؟ یہاں اونٹ کہاں تجھے ملیں گے؟ یہاں اونٹ تجھے کہاں ملیں گے؟ یہاں اونٹ تجھے کہاں ملیں گے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ابراہیم اگر بادشاہ کی محل کی آرامگاہ کی چھت سے اونٹ نہیں نہ مل سکتے تو یاد رکھنا، سن لے غور سے، نرم بستر پہ غفلت کے ساتھ سونے سے خدا بھی نہیں ملتا. رب بستر تے ستیاں نہیں لبنا، نیند قربان کر کے اس کی بارگاہ میں سر جھکانے سے تجھے خدا ملے گا، پھر تجھے اس کی محبت ملے. لو جناب وہ گل پھر وجی، دماغ پہ چوٹ لگی. صبح اٹھے اور اپنے خاندان کے کسی اور کو مقرر کیا اور پھر نکل گئے. مکہ شریف میں گئے، وہاں پڑھتے رہے، پھر دویشی اختیار کی، اللہ اللہ کرتے رہے. پھر گھومتے پھرتے پھر عراق آ گئے. عراق کے بادشاہ تھے، دریائے فرات کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. دریائے فرات کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک وزیر نے ان کو پہچان لیا، جو بادشاہت کے وقت میں ان کا منسٹر تھا. اس نے پہچان لیا کہ یہ تو ابراہیم بن ادم ہے جو بادشاہ تھا. اب جب اس نے دیکھا نا تو انہوں نے پہچان کر پوچھا ابراہیم بادشاہی چھوڑی کیا ملا تجھے؟ فقیر بن گیا ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، کیا ملا تجھے؟ ظاہر چوٹ لگی. ابراہیم بن ادم کوئی کپڑا سی رہے تھے، وہ سوئی جو ہے نا وہ انہوں نے دریا میں پھینک دی. پھر دریا میں پھینکنے کے بعد جیسے اپنے تخت پہ
پوری تمکنت کے ساتھ بیٹھ کے آرڈر جاری کرتے تھے نا، اس طرح آرڈر جاری کیا، مچھلیوں میری سوئی لے کر آؤ، مچھلیوں میری سوئی لے کر آؤ، تو دریا کی مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر منہ نکال کے بیٹھ گئی، میں نہیں، میری سوئی لے کر آؤ، دوبارہ نکلی، چاندی کی سوئیاں ہاتھ میں لے کر نکلی، فرمایا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے، تو پھر ایک مچھلی آئی اور وہی سوئی پکڑا کر ابراہیم بن ادم کو دی۔ جب اس نے سوئی پکڑا دی نا، تو حضرت ابراہیم بن ادم نے اس وزیر کو مخاطب ہو کر کہا کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا ملا ہے؟ پہلے میری حکومت صرف انسانوں کے جسموں پر تھی، انسانوں کے ظاہر پر تھی، جب میں اللہ کا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے بحر و بر کا بادشاہ بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ میں آج کے اس پروگرام میں جو گھر کی خوشی میں ہے، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ سب کی انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم سب کی توجہ اس طرف میں اس خوشی کے موقع پر دلاؤں کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، یہ سب کچھ یہیں رہنے والا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر جانے والا ہے، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانے والا ہے۔ میرے آپ کے ہم سب کے ساتھ جو ساتھ جانے والی چیزیں ہیں وہ ہماری نیکیاں ہیں، وہ ہماری بھلائیاں ہیں، وہ ہماری مخلوق خدا کی خدمت ہے، وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، وہ ہماری اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے، وہ مخلوق خدا کے کام آنا ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نیکی اور خیرات کو طلب کرنا ہے۔ اللہ جب دنیا میں نعمت دے، تو آخری بات عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ اور صحابہ کرام کو جو حضور علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، وہ اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ جس پر فضل جتنا زیادہ ہو، جس پر نعمت جتنی زیادہ ہوتی چلی جائے، اسے اللہ کا شکر اتنا زیادہ ادا کرنا چاہیے، اس کے سجدوں میں کثرت ہونی چاہیے، اس کی عبادت میں کثرت ہونی چاہیے۔ نعمتیں زیادہ ہونے کا مطلب انسان کا غافل ہونا نہیں ہے، انسان کا لاپرواہ ہونا نہیں ہے، بلکہ نعمت جتنی زیادہ ہو اس پر اللہ کا شکر بھی اتنا ہی زیادہ واجب ہو جاتا ہے۔ میں آج کے اس موقع پر مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور آپ لوگ جس آسانی کے ماحول میں ہیں، جن آپ کہہ لیجئے کہ مادی اعتبار سے جس یسر کے ماحول میں ہیں، میں اس میں کلیئر ہوں کہ پاکستان کے یا کچھ ملکوں کے حالات تو ایسے ہیں کہ وہاں نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائم، لیکن آپ کو یہاں مشکل نہیں ہے، آپ کو یہاں آزادی ہے، آپ کے لیے یہاں آسانیاں ہیں، اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جہاں آپ یہ سارا کچھ دنیا کا بہتر کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یو آر دا رسپانسیبل کہ آپ یہ چیزیں مہیا کریں، لیکن اس سے زیادہ ذمہ داری اس چیز کی ہے کہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں، ان کے عقیدے کی فکر کریں، ان کے اخلاق کی فکر کریں، ان اخلاقی ویلیوز کی فکر کریں، ان اخلاقی اقدار کی فکر کریں کہ جو انسانیت کی ضامن ہیں، جو کردار کی ضامن ہیں، جس میں خوف خدا بھی ہو، جس میں محبت مصطفیٰ بھی ہو، جس میں خدمت بھی ہو، جس میں رسپیکٹ بھی ہو، جس میں صدقہ خیرات کرنا بھی ہو، جس میں بھلائی بھی ہو، جس میں دوسروں کے ساتھ پیار کرنا بھی ہو، جس میں عجز و انکساری بھی ہو، جس میں اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا بھی ہو۔ اس لیے کہ اللہ جب عطا کرتا ہے اس کا اپنا نظام ہے، بندہ جب شکر کرتا رہتا ہے وہ نعمت کو چھینتا نہیں ہے، وہ واپس نہیں لیتا، بلکہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے، سکون قلبی عطا کرتا ہے، اطمینان عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر ناشکرہ ہو جائے تو پھر دینے والا وہی ہے، مالک وہی ہے، جب مالک وہی ہے تو پھر وہ لینے میں بھی دیر نہیں کرتا، یہ اس کا اپنا نظام ہے، یہ اس کا اپنا پوری رکھو جناب۔ اس لیے میری آج کے دن ان سب بھائیوں کو، آپ سب کو نصیحت ہے کہ چلو نوافل نہ صحیح،
तहज्जुद न सही, अवाबीन न सही, इशराक न सही, तस्बीहात न सही, मंजिलें न सही, औराद न सही, वज़ाइफ न सही, कम अज कम अल्लाह की बारगाह में उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करने के लिए 5 वक्त की नमाज को लाज़िम कर लें। जब आप अल्लाह की बारगाह में झुकेंगे, उसकी बारगाह में सरबसुजूद होंगे, याद रखें जो उसके सामने झुकता है, आखिरी जुमले हैं, जो उसके सामने झुकता है वो रब्बे कायनात उसे किसी और के आगे झुकने नहीं देता। जो उससे मांगता है वो किसी और के आगे हाथ फैलाने नहीं देता है। जो उसका होता है रब उसके लिए सब कुछ कर देता है, रब सब कुछ उसका कर देता है। और जो उसके सामने नहीं झुकता वो सुबह भी किसी के सामने झुकता है, शाम भी किसी के सामने झुकता है। वो सारी जिंदगी औरों के लिए गुजार देता है। एक सजदा कि जिसे तू गिरा समझता है, समझा, 1000 सजदों से जीता है तुझे। इसलिए मेरी गुजारिश है और ये मेरी नसीहत है, ये मेरा फर्ज बनता है, इस मोहब्बत का ये तकाजा है, इस प्यार का ये तकाजा है कि मैं कम अज़ कम इस तरफ आपको मुतवज्जे करूं। अल्लाह ने आप पर बहुत खैर की है, हजारों लाखों करोड़ों से आपको बेहतर किया हुआ है, बेनियाज किया हुआ है, उसकी रहमतें आम हैं। लेकिन कम अज़ कम एक ताल्लुक अपने रब के साथ, अपने रब के साथ बंदगी वाला उसे मजबूत कर लीजिए। आज भी वक्त है, वरना कब्रों में लेटे हुए लोगों के पास आज वक्त बहुत ज्यादा है, उनके पास वक्त ही वक्त है, उनके पास खुला वक्त है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते। आज मैं आप कर सकते हैं और आज मुझे आपको जितना हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जहाँ खैर मिले, जहाँ भलाई मिले, जहाँ बरकत मिले। और मैं अगेन बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसमें इन सब का रहना और ये मकान है, ये मकान है, अल्लाह इसको घर बनाए। आमीन आमीन। ये मकान है, अल्लाह इसको घर बनाए। मकान घर कब बनता है? जब उसमें सुकून हो। देखें ना, दोनों भाई आपस में मोहब्बत से रहें, माँ बाप की इज्जत और खिदमत के साथ रहें, तो फिर सुकून है ना, फिर सुकून है। वरना छत है, वरना ये मकान है, जब उसमें मोहब्बत, सलूक, इत्मीनान, प्यार, इज्जत, हया, तकरीम, खिदमत, जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये बुनियादी तौर पर मकान घर पे ही बनता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मकान को घर बनाए और इनके वालिद गिरामी ने, वालदा ने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन औकात इनके लिए, इनकी बेहतरी के लिए खर्च किए हैं। आज इन दोनों भाइयों को अल्लाह ताला तौफीक अता करे कि ये अपने माँ बाप के लिए, इस घर के लिए सुकून का और इत्मीनान का सबब बने और सबके लिए राहत और सुकून हो। और यही दुआ आप सबके लिए है, आप सबके घर वालों के लिए है। अल्लाह ताला इसमें बरकतें अता फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और जो आयत पढ़ी वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो और बताया करो कि हाँ अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की खैर है। तो शेख साहिबान ने, अल्लाह ने इनको ये घर की नेमत दी, तो इन्होंने आप सबको, हम सबको बुलाकर ये उसका शुक्र अदा करने की ये भी एक सूरत है कि उन्होंने हुजूर का मीलाद अपने घर में रखा है। और मीलाद के साथ इसकी मुनासबत ये है कि चूंकि कायनात की सारी नेमतें अल्लाह ने अपने महबूब के सदके से दी हुई हैं, चूंकि उनके सदके से हैं इसलिए घर अता किया है। तो हुजूर के सदके से है, तो शुक्र खुदा का है, शुक्र खुदा का है, क्योंकि नेमत उसने अता की है। शुक्र खुदा का है कि नेमत उसने अता की है, लेकिन दुरूद मुस्तफ़ा पर है, मीलाद मुस्तफ़ा का है, इसलिए कि अल्लाह ने सदका मुस्तफ़ा का अता किया। और हुजूर फैज़ आलम का जिक्र है क्योंकि उनके साथ मोहब्बत है, उनके साथ प्यार है और उनकी रूहानी तवज्जुहात अल्लाह ताला हम सब के, आप सब के शामिल हाल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर सलातो सलाम और
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام نظر آ جاتے یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ کا از تو پھیلے غوث اعظم گنج بخش فیض عالم گنج بخش فیض داتا گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ کا واسطہ آل ابا کا صدقہ خیر النساء کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ کا حافظ اپنے ہاتھ اٹھا کر سب کے حق میں یہ دعا کر سب پڑھے روزے پہ جا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول یا الہی صدقہ زلف رسول یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہ 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولا کریم ہم سب سے پہلے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں کچھ وقت اپنے ذکر کی، اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی اور اپنی آخرت کی فکر کے لیے کچھ وقت بیٹھنے کی، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم خاص طور پر تیری اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مرنے سے پہلے اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم اس پاکیزہ محفل میں جتنے بھی احباب
جناب شیخ بلال صاحب عمر اور ان کے والد گرامی کی دعوت پر جتنے بھی ان کی فیملی کے اور دوست احباب محبت والے تشریف لائے، مولا کریم سب کا آنا قبول فرما۔ رب کائنات اس سب کے ثواب کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ سے جمیع انبیاء اعظام، ازواج مطہرات، خلفاء راشدین، بناتے رسول، صحابہ کرام، شہداء اسلام، شہداء کربلا، بالخصوص حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا داتا گنج بخش شریف اجمیری علیہ الرحمہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ، اور سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، سب بزرگوں کو پیش کرتے ہوئے ہم سب کے ماں باپ، اساتذہ، مشائخ، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص مولا کریم فلسطین کے تمام شہداء کو پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ الہ العالمین جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو قبول فرما۔ مولا کریم خاص طور پر اس گھر میں جناب شیخ محمد عارف صاحب، ان کے دونوں بیٹوں، اہل خانہ، سب کو محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہنا نصیب فرما۔ الہ العالمین اس کی برکتوں سے ان کو مالا مال فرما۔ الہ العالمین ان کی آنے والی نسلوں کو بھی یہاں عزت و حفاظت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں تو نے دنیا اچھی دی ہے، ہمیں اچھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین سب کے کاروبار میں، رزق میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکت فرما۔ نیازی صاحب تشریف لائے، ہمارے عزیز محترم زاہد صاحب اور دیگر محترم ملک ناصر صاحب اور جتنے احباب میرے دائیں بائیں موجود ہیں، مولا کریم سب پر اپنا کرم فرما اور سب کی حاضری محبت کو قبول و منظور فرما۔ سب کے جان، مال، اولاد، بچوں میں اعمال صالحہ میں برکت فرما۔ الہ العالمین ایمان اور ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ ملک پاکستان کی خیر فرما، دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر کرم فرما، خاص طور پر فلسطین کے معاملات میں اپنا کرم فرما۔ شہداء کو بلندی درجات عطا فرما اور ان کی جان و مال کی حفاظت کے اسباب پیدا فرما۔ الہ العالمین آپ سب کی جتنے بھی حاضرین ہیں، محترم جناب ملک ناصر صاحب ان کی قیادت میں کمیونٹی کے لیے آپ سب کی جتنی خدمات ہیں، مولا کریم سے قبول فرما۔ الہ العالمین سب کی محبتوں کو سرفراز فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنی بندگی کی لذت سے آشنا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، اور خاص طور پر مولا کریم کم از کم ہمیں نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور الہ العالمین تمام پاکستانیوں کو جو جہاں بھی ہیں، یہاں ہیں، انہیں آپس میں محبت عطا فرما، ایک دوسرے سے تعاون کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کمیونٹی کو مزید تقسیم ہونے کی بجائے آپس میں متحد فرما، آپس میں پیار اور محبت عطا فرما۔ الہ العالمین شیخ صاحب کو صحت عطا فرما۔ الہ العالمین بلال اور عمر کی والدہ کو صحت عطا فرما، ان کے بچوں پر اپنا خصوصی کرم فرما، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، سب کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ Don't forget to like, comment and subscribe.